نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانعام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرعد ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنبياء افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنے جمعے کے خطاب کے دوران ایک مغالطہ لگا تھا۔ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ خطاب 1 گھنٹے کا ہوگا، لیکن یہ کہ پھر مجھے اس وقت یاد نہیں رہا اور میں اپنے پرانے حساب سے اپنا اس خطاب کو میں نے چند منٹ اوپر ہوئے تھے لیکن اختتام تک پہنچایا، تو میں اس کا بھی تھوڑا سا تتمہ اس وقت اس تقریر کا گویا کہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ یہودیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں، عیسائیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں۔ یہودیوں میں مذہبی یہودی بھی ہیں اور سیکولر یہودی بھی ہیں۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک تقسیم ان میں سفرڈیم اور اشکنازیم ان کی بھی تقسیم ہے، چنانچہ ان کے ہاں بھی ایک کشاکش جاری رہتی ہے۔ عام طور پر مذہبی یہودیوں نے زائنزم کی تحریک کو پسند نہیں کیا۔ زائنزم کی تحریک جو ہے، صہیونیت کی تحریک، یہ خالص سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس میں زیادہ اشکنازم جو ہے وہ شامل ہیں، یعنی وہ کہ جو یہودیوں میں بعد میں شامل ہو گئے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بلکہ جو علاقہ آج کا روس کا علاقہ ہے، بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ اوپر اور بائیں طرف، یہاں ایک بڑی ایک سلطنت تھی خازر، تو اس کا بادشاہ جو ہے وہ یہودی ہو گیا تھا۔ تو ان کی جو نسل چلی ہے وہ ہے کہ جو سرخ و سفید رنگت کے یہودی ہیں، اور عام طور پر یورپ کے یہودی وہی ہیں۔ سفرڈین جو ہے وہ ہے اصل کہ جو بنی اسرائیل ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو چونکہ ایشین نیشن ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم وہاں تھے، لہذا ان کی رنگتیں جو ہے بس ایسی ہیں جیسے ہمارے ہاں گورے لوگ ہوتے، ذرا نسبتاً گورے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان کے اندر وہ سرخی نہیں ہوتی۔ یہ سیفرڈین جو ہے ان کو اشکنازیم نے دبایا ہوا ہے بری طریقے سے، اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور یہ سیفرڈین جو ہے وہاں پر ناراض ہیں اس وقت۔ ان کو گویا کہ انہوں نے سیکنڈ ریٹ سٹیزن کا درجہ دے رکھا ہے۔ اصل جو صہیونیت ہے وہ اشکنازم کی ہے، اور جو مذہبی یہودی ہیں اب ان کی تو اگرچہ پرائرٹی نمبر 1 وہ ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو اور وہاں پر ٹیمپل بنے، اور وہاں پر پھر جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے، لیکن یہ جو زائنسٹ ہیں یہ اس میں اتنے انتھوزیاسٹک نہیں ہیں۔ وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر عربوں کے ساتھ ان کا کوئی ایک اکنامک بلاک بن جائے، عرب بہت بڑی طاقت ہے، 30 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، وسائل ان کے پاس بہت ہیں، تیل ہے، بہت سے اور ذرائع ہیں، لیکن تعلیم، ٹیکنیکل نو ہاؤ، مینجمنٹ
بزنس آرگنائزیشن، یہ جو آج کی جدید سائنسز ہیں، اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ چونکہ پورے یورپ کا بھی اور پورے امریکہ کا بھی دباؤ ہے کہ عربوں کے ساتھ ایک آخری جو ہے شو ڈاؤن مت کرو۔ بہرحال بہت بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ ہیں، لہذا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ایک اکنامک ریجن بن جائے ہمارا، جیسے یورپ ایک اکنامک یونٹ بن گیا ہے، تو ان کا سرمایہ ہوگا اور ان کی لیبر ہوگی، مین پاور بھی ان کے پاس ہے، نو ہاؤ ہمارا ہوگا، ٹیکنیکس ہماری ہوں گی، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ایڈمنسٹریشن ہماری ہوگی، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، یا یوں کہیے کہ مکھن ہم کھاتے رہیں گے، اور چھاچھ جو ہے وہ ان کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ مختلف ٹرینڈز ہیں اصل میں، لیکن یہ کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ جو الٹرا رائٹسٹ وہاں کا یہودی ہے، ان کی پارٹی کی اگر حکومت بن جائے تو پھر وہ ویٹ نہیں کریں گے، وہ لازماً فوری طور پر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی گرائیں گے اور قبۃ الصخرہ کو بھی گرائیں گے اور اپنا ٹیمپل وہاں تعمیر کریں گے۔ ان کی پرائرٹیز نمبر 1 وہ ہیں۔ تو یہ میں چند باتیں چاہتا تھا کہ اور جو ہے ان حالات کے اندر جو ہے بٹوین دی لائنز پڑھنے کی جو صلاحیت میں نے کہا تھا اپنی تقریر میں، وہ آپ حضرات میں پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے کیتھولکس جو ہیں وہ یہودیوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے، بلکہ شدید نفرت رکھتے ہیں دل کے اندر۔ یہ تو جو پچھلا پوپ تھا جو مر گیا ہے اب، اس پوپ نے یہودیوں کو ایگزونریٹ کیا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ اصل میں حضرت مسیح کی سولی چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ورنہ یہ کہ کیتھولکس کے اندر تو شدید دشمنی تھی کہ یہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں، ہم جسے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اسے انہوں نے سولی پر چڑھوایا ہے، اور یہ اسے سن آف مین کہتے ہیں، باسٹرڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو حرامی بچہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو ان میں تو شدید جو ہے ان سے نفرت تھی۔ لیکن یہ کہ اس سابقہ پوپ نے ایک بہت بڑی مہم چلائی تھی، چنانچہ جو ایونجلسٹ ہیں اور جو پروٹیسٹنٹس ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، وہ اس پوپ کو شیطان کہتے تھے، یہ شیطان ہے، اور یہ ہولی رومن امپائر جو کبھی ہوتی تھی، عیسائیوں کی ایک بہت بڑی عظیم سلطنت، رومن امپائر عیسائی، یہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے اس نے یونیفائی کروایا ہے یورپ کو۔ یہ یورپ کی یونیفیکیشن جو ہے یہ صرف جو ہے کوئی اقتصادی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے مذہبی معاملہ ہے کہ جیسے وہ عظیم سلطنت روما تھی اسی طریقے سے یہ دوبارہ وجود میں آ جائے، اور یہ پھر رومن کیتھولک مذہب کو آگے بڑھائے، اور فلسطین میں جو ہے وہ ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی جائے۔ چنانچہ باقاعدہ ایک ٹرمپٹ، فلاڈیلفیا ٹرمپٹ، ایک رسالہ نکلتا ہے ان کا، جو ایونجلسٹ ہیں امریکہ کے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون میں لکھا، اسے پوپ کو کہا شیطان، اور یہ شیطان جو ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری کر رہا ہے، دی لاسٹ کروسیڈ، جو سب سے بڑا اور سب سے ہولناک ہوگا، صلیبی جنگوں کے اندر سب سے خوفناک جنگ جو ہونے والی ہے، یہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں۔ پھر تیسری بات اور بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ امریکہ کی جو ٹوٹل بالادستی دنیا پر ہے اس وقت، وہ یورپ کو تو پسند نہیں ہے۔ عام طور پر یورپی اور امریکی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ یورپی جو ہیں یہ گنوار ہیں، پرانے ہیں، کنزرویٹو ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں، اور یہ یورپین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مادر پدر آزاد ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب ہے، نہ ان کا جو ہے کوئی اصول ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے درمیان بھی اندر دشمنی ہے، خاص طور پر فرانس اور امریکہ کے مابین۔ تو اس حوالے سے بھی ان کی ایک کشمکش ہے، اس لیے کہ دنیا میں فیصلہ کن طور پر امریکہ ہی کو ایک سپریم جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو جائے، وہ رشیا کو بھی پسند نہیں ہے، چائنا کو بھی پسند نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھارت کو بھی پسند نہیں ہے، اگرچہ یہ کہ اس وقت ان کی اسٹریٹجیز جو ہے آپس میں مل گئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جیسے بھائیوں کے اندر بھی
ایک مسابقت اور مقابلہ چلتا رہتا ہے بھائیوں کے درمیان، حقیقی بھائیوں کے مابین بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان کے اندر بھی یہ دراڑیں موجود ہیں، اور یورپ جو ہے ابھر رہا ہے ایک چیلنج کی حیثیت سے امریکہ کے لیے۔ اس کی کرنسی اب بہت مضبوط ہو چکی ہے، اور امریکہ کا ڈالر بہت نیچے جا چکا ہے۔ امریکہ تو ایک مالیاتی تباہی کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، ٹریلینز کے اندر اس کا قرضہ ہے اس وقت جو اس کے سر پر ہے، اور جو خرچہ اس کو کرنا پڑ رہا ہے، عراق کی جنگ، افغانستان کی جنگ، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کے جسم میں سے خون جو ہے سوت کر نکال لیا جائے، ایسے امریکن اکانومی جو ہے اس کو سوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی کچھ جو ہیں یہ انڈر کرنٹس، میں نے کہا تھا کہ کچھ کرنٹس اوپر نظر آتے ہیں، لہریں چل رہی ہیں، اور کچھ انڈر کرنٹس ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک ان انڈر کرنٹس کا اندازہ نہ ہو آدمی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا۔ بس اس کو تو سمجھیے میری جمعے کی تقریر کا تتمہ۔ اب آج ہمیں کرنا ہے پاکستان کے داخلی اور علاقائی جو مسائل ہیں۔ اب اس کے ضمن میں اپنا ذہن بنا ہی رہا تھا کچھ کہ کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں، کیا صغرا ہو کیا کبرا ہو، کہ وہ رات جو ہے وہ ایٹمک دھماکہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اچانک جو ہے ایمرجنسی آ گئی، عدلیہ ختم، اور ذرائع ابلاغ کی جو ہے پابند، اور ایک بڑا جو ہے ایک انقلاب آ گیا ہے اس ملک کے اندر۔ اب اس سے صورتحال جو ہے بہت بدل گئی ہے، ایک دم بہت بدل گئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے 4.25 سال پہلے اسی جگہ پر 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی، اس کا یہ میرے پاس اب بھی موجود ہے نوٹس، اور اس کا اشتہار جو دیا تھا اس میں لکھا تھا اخبار میں بہت بولڈ، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس، ہاں پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہے 4.25 سال پرانی بات۔ اس وقت جو میرا صغرا کبرا تھا وہ بنیادی طور پر 2 باتوں پر تھا۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا ہے۔ وائی پاکستان، جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر، اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی بلڈی جو ڈویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی گئی تھی دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی۔ لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ تھی، اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھل۔ یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایتھل، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے، ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے، ریزون دی ایتھل، تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس جسٹیفیکیشن، اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے کی، بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں، ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے گا۔ یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی، تو اس حوالے